بانٹا اور یوں کہا یہ لیجئے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 2 بیوی تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کر اس صحابی کو دیا کہ آپ اس سے نکاح کیجئے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی، آج تو خود بینک بیلنس بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، کسی کے پاس 9 کروڑ کا بیلنس ہے اور کسی کے پاس 9 روپیہ نہیں ہے، کوئی سردی سے مر رہا ہے اور کسی کے پاس تو ایئر کنڈیشن روم ہے جناب، سب چیزیں تمہارے پاس۔ اسلام اگر آ جائے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، نظام یہی ہے، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک ایک گھر تک راشن پانی پہنچایا تھا۔ عمر فاروق کی زندگی کو چھوڑو، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو دیکھ لو، عثمان ذی النورین کی زندگی کو دیکھ لو، حضرت علی کی زندگی کو دیکھ لو، جناب خلافت اموی کو دیکھ لو، خلافت بنو عباسی کو دیکھ لو، بلکہ عثمانیہ خلافت کو اٹھا کر کے دیکھ لو۔ دنیا کے اندر ایک نظام قائم ہو سکتا ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو آپ صرف 1 مہینے کے لیے اسلامی طرز پر جو نظام ہے امارت کے، حکومت کے، اس کو اسلام کے مطابق چلاؤ تو جوشی مٹھ کا کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا۔ جس کا گھر بسایا ہوا ہلدوانی کے اندر میں، وہاں کے 5000 لوگوں کو تو کہہ رہے خالی کرو، اور جس کا گھر ٹوٹ رہا ہے اس کا گھر بسانے کا آپ کو موقع نہیں ہے۔ کیا ضرورت تھی جب 1930 میں نیوزی لینڈ کے ویگیانکوں نے کہا تھا کہ جوشی مٹھ خطرے میں ہے، اس وقت آپ نے کیوں نہیں نہ ہوش کے ناخن لیے؟ 1976 میں، 1980 میں، سن 2005 میں کہا گیا کہ جوشی مٹھ کے پہاڑوں کے اوپر جناب یہاں پر ہوٹلیں مت بنائیے، یہاں پر بڑے بڑے تعمیرات مت کیجئے، یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ جب قانون بن گیا تھا، جب اس کے اوپر اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا تو روک دینا چاہیے، لیکن غریب مر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال آپ نہیں کر سکتے۔ ادھر غریب مر رہے ہیں اور ادھر لاکھوں کروڑوں روپے اپنے دوستوں کو سپلائی کر رہے ہو۔ اگر اسلام آ جائے تو چاہے پرائم منسٹر ہو کہ ایک جناب غریب آدمی ہو، سب کو برابر کا حق ملے گا، سب کو برابر کا پیسہ ملے گا۔ اسلام میں یہی عدالت ہے، اسلام میں یہی انصاف ہے۔ اسلام کے اندر کسی کا حق نہیں مارا جاتا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کل قیامت میں بھی حق نہیں مارا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ مولانا عبداللہ صاحب ہم بڑے مولانا ہیں تو ہم کو کچھ زیادہ حصہ ملے گا اسلام میں، اور کوئی کلو میاں ہے تو اس کو کم حصہ ملے گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام سب کے لیے برابر ہے، نماز کا آرڈر سب کے لیے برابر ہے، اور جو نظام امارت ہے سب کے لیے برابر ہے۔ بہرکیف انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہے اسلام کے تعلق سے، جس کا نوارن بہت ضروری تھا، جو کہ میں نے کر دیا ہے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے میرے بھائیو، جو باتیں میں نے لکھی تھی کہ مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آج کچھ لوگ بکتے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں، چونکہ ہم لوگ اسلام کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، شریعت کے مطابق زندگی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو کہنے کا موقع مل جاتا۔ اس لیے میرے مسلم بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج اس جلسے سے جا رہے ہیں، آخر وقت ہو چکا ہے، ایک عہد کر کے جائیے کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ہماری زندگی میں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ زندگی گزر رہی ہے ویسے بھی گزاریں گے، اور فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریعت کے مطابق گزاریں گے تو اچھی گزرے گی، بنا شریعت کے مطابق گزاریں گے تو زندگی بیکار ہے، جانوروں کی طرح زندگی ہوگی۔ اس لیے ویسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ٹوٹل اراکین جلسہ کا، کمیٹی جلسہ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا اور بہت خوبصورت جلسہ سجایا۔ رات کو 12 بجے تک جلسہ، یہ نظام اچھا رہتا ہے، اور جلسے میں بہت بڑا مجمع ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرے سامنے 10 آدمی بٹھا دیجئے، میں آپ کہیے کہ 1 گھنٹہ تقریر کیجئے، میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا۔ جلسے میں بہت بڑا مجمع کا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی، 10 آدمی بھی بیٹھ کر قرآن و شریعت کی بات اگر سن لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو جلسہ کامیاب ہے، آپ کی محنت کامیاب ہے۔
آپ نے جلسہ کیا ماشاءاللہ، اس ٹھنڈ میں بڑی تعداد میں ہمارے مرد حضرات ہیں، ہمارے سماج کی بہو بیٹیاں بڑی تعداد کے اندر میں ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جو باتیں ہم لوگوں کو ہم نے کہا ہے ان پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔